سوال کروں. السلام علیکم. اختر بھائی سوال یہ ہے، یہ لوگ جو سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ دل سے کرتے ہیں یا ان کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی محرومیاں ہیں کہ عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے. نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ صفائی ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ انصاف ہے. تو عوام ظاہر اتنی محرومیوں کا شکار ہے تو وہ ان پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے، اور یہ اقتدار میں آ جائے گی تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے محرومیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی. بہتری آئی. لیکن اس میں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اس میں ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جو کسی بھی سیاسی پارٹی کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ اس پارٹی کا لیڈر ان کی زبان بولنے والا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی اقتدار میں آ جائے تو وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری ہم زبان لیڈر کی پارٹی اقتدار میں آ گئی. دوسرا طبقہ اس میں ایسا ہے کہ جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس پارٹی کی حمایت کرتا ہے جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے جس صوبے میں، یا اگر اس کا کاروبار بہت بڑے پیمانے پر ہے، مرکز کی سطح پہ ہے، تو اس مرکز کی سطح پر اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اگر صوبائی سطح پر وہ حکومت میں ہے تو صوبائی سطح پر وہاں کے وہ افراد جو ہیں اپنے کاروبار، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے اس پارٹی کی حمایت کرتے ہیں تاکہ ہمارے کاروبار کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بے روزگار طبقہ ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے. ایسے نوجوان ہیں کہ جو اس پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں مقامی طور پر، علاقائی طور پر، آبادیوں میں، جس طرح ہمارے گزری میں بھی ہے کہ اس پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں، اقتدار میں ہیں، تو وہ ان نوجوانوں کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں. کسی کو پانی کے ٹینکر کی ذمہ داری دے دی تو کبھی پانی کے ٹینکر میں سے کچھ مل گیا ان کو، اور کبھی جو ہے اس نے کہیں پہ کوئی ٹھیلا لگوا دیا، کوئی ریڑھی لگوا دی، کوئی کیبن لگوا دی، اس سے مہینے کے کچھ لے کر اپنا خرچہ چلاتا رہا. اس طرح نوجوان اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ مل رہا ہے، اور پھر ان کی ایک سہ بھی ہوتی ہے علاقے میں، ان کا ایک روب ہوتا ہے کہ وہ فلاں پارٹی کے ورکر ہے جو پارٹی حکومت میں ہے یا جس پارٹی کا چیئرمین ہے اور وہ کونسلر ہے. تو لوگ اس طرح بھی یہ طبقہ بھی ہے کہ مختلف سوچ رکھنے والے افراد پھر اپنے اپنے اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے اس پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو ورکر ہیں یہ بیچارے یہ مجبور ہیں. ان کی محرومیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اس ملک میں، اور اس طرح کا نظام آئے، ایسی حکومتیں آئیں، ایسا اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ اقتدار میں آئیں جو لوگوں کی محرومیوں کا خاتمہ کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ مجبور ہو کر ان سیاسی پارٹیوں کا ساتھ نہ دیں کہ جو سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کی خاطر اقتدار میں آتی ہیں اور جو 30 سال سے پاکستان پہ حکومت کر چکی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، سندھ میں دیکھیں مسلسل حکومتوں میں ہے، اور مرکز میں بھی رہی ہے، پھر نون لیگ بھی مرکز میں رہی ہے، لیکن وہی بے روزگاری ہے، وہی لوڈ شیڈنگ ہے، وہی پانی کا مسئلہ گزری میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہی مسئلہ ہے. اور پیپلز پارٹی شروع سے یہاں اقتدار میں ہے، صوبے میں اقتدار میں رہی ہے، لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے. سیوریج کو دیکھ لیں اور لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں. لوڈ شیڈنگ آج کیا ہو رہا ہے کہ الیکٹرک کتنا ظلم کر رہی ہے، لیکن یہ جو حکومتیں ہیں، صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، یہ کوئی ایک منہ سے بات نہیں نکالتے ان کے خلاف. اور ان کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. کراچی کی جماعت ہے جس نے یہ احتجاج کیا ہوا ہے کہ الیکٹرک کراچی والوں پر ظلم بند کرے. اور اگر دوسرے مسائل دیکھ لیں، آپ بیریا ٹاؤن کا مسئلہ دیکھ لیں، وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے بک کیے ہوئے پلاٹ نہیں مل رہے ہیں، لوگوں کے پیسے نہیں مل رہے ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے اس مسئلے پر بھی لوگوں کے لیے کوشش کر رہی ہے. کئی لوگوں کو پیسے واپس دلا چکی ہے، لیکن یہ پارٹیاں خاموش ہیں. تو ورکر، ان پارٹیوں کے ورکر یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں، ان کی محرومیاں ہیں.
تو یہ بات ان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کو حاصل کر کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بڑے بڑے مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کا ساتھ دے دوں، لیکن وہ بڑے پیمانے پر مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو مسائل تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اگر کل 4 مسئلے تھے تو آج 10 ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو لوگ اچھی پارٹیاں ہیں، مثبت کام کرنے والی پارٹیاں ہیں، یا جماعت اسلامی ہیں، ان کے ورکر ہیں، جس طرح کی دینی جماعتیں ہیں، ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ وہ ورکروں پر تنقید نہ کریں، ان کے ورکروں کو برا بھلا نہ کہیں، ان پر طنز نہ کریں۔ یہ تو اپنی محرومیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے، اگر آپ کو یہاں ذمہ داری مل گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ سارے مسئلے سب کے حل ہو گئے، پوری گزری کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو پارٹی کی وجہ سے کہیں ایک ملازمت مل گئی، پولیس میں مل گئی، یا آپ کو رکشہ مل گیا، یا کسی کو کوئی اور کام مل گیا، تو یہ ان کو ہی ملا جنہوں نے پارٹی کے ساتھ جو ہے وفاداری کی، پارٹی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی۔ باقی جو نوجوان تو اور بھی ہیں گزری میں جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اس طرح کے لوگ آئیں اقتدار میں کہ جو اس تعصب سے لوگ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ میری پارٹی کے ساتھ ہے تو میں اس کو کوئی روزگار دے دوں، میری پارٹی کے ساتھ ہے تو میں اس کی گلی بنا دوں۔ یہ سوچ ختم ہونی چاہیے، یہ بہت گری ہوئی سوچ ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے۔ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ مسئلے سب کے حل ہوں، نوجوان جتنے بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار ملے، جتنی گلیاں ہیں ساری پکی ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں یا کیا کشمکش چل رہی ہے، کچھ گلیاں ہیں ان کو تو پی ٹی آئی صحیح کروا رہی ہے، اب پی ٹی آئی نے کام شروع کیا تو پیپلز پارٹی کے کام بھی شروع ہو گئے، اب فلاں جگہ پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کی گلیاں بنا رہی ہیں۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہے، یہ تو جو اپنے آپ نوجوان ورکروں کو یہ سوچ دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے ہی ووٹرز کے کام کروانا۔ آپ جیت کر آئے ہو، اگر چیئرمین جیتا ہے تو پوری گزری کا چیئرمین ہے، اگر صوبائی کی اسمبلی کا ممبر جیتا ہے تو پورے صوبے کا وہ ممبر ہے۔ اب انہیں تعصب نہیں کرنا کہ فلاں، اور پھر کیا ہوتا ہے یہاں کہ اس کی پارٹی کے اگر فرد کے کسی کے یہاں انتقال کسی کا ہو گیا تو وہ آ گیا، لیکن اگر گزری میں کسی اور کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ نہیں ہے کہ اس پر تعزیت کرنے بھی آ جائے؟ نہیں، اس طرح ہم تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی تقسیم یہ اچھی تقسیم نہیں ہے۔ کرپٹ پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ لوگ اچھے خاصے دیندار لوگ جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں، باشرح ہیں، سنت ان کے چہرے پر سجی ہوئی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی سیکولر جماعتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ جو لوگ، جو پارٹیاں دین کو پسند نہیں کرتی، اس ملک میں دین کا اقتدار نہیں چاہتی، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ مکمل فہم نہیں ہے دین کا، کہ دین کیا حکم دیتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کی آپ حمایت کریں اور کس طرح کے لوگوں کی مخالفت آپ کریں۔ تو بہرحال فہم نہ ہونے پہ تو عمران بھائی یہ آپ کے سوال کا جواب تھا کہ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ محرومیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی پارٹی ہے، کون سی جماعت ہے جو لوگوں کے ہر مسئلے پر آواز اٹھاتی ہے۔ تو وہ ایک ہی جماعت ہے اس وقت پوری کراچی میں، پورے ملک میں، وہ ہے جماعت اسلامی۔ تو لوگ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں، انشاءاللہ سب کے مسئلے حل ہوں گے۔ صرف وہ ایک آنکھ سے نہیں دیکھیں گے کہ جی یہ میری پارٹی کا ہے تو میں اس کی سپورٹ کروں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔